نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، کئی سارے اس کے نام ہیں۔ اسی سورت کو سورۃ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسی سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، خزانہ، اسے سورۃ النور بھی کہا جاتا ہے، یہ سورۃ نور ہے، اور بھی اس کے دیگر بہت سارے نام ہیں۔ لیکن ان ناموں میں آپ حضرات نے چند ایک نام یاد رکھنے ہیں: سورۃ الفاتحہ، سورۃ الشفا اور ام القرآن، ام الکتاب، یہ چند ایک نام آپ حضرات نے یاد رکھنے ہیں، باقی بے شمار اس کے نام ہیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی گنتی کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ مجھے آواز آتی ہے، اقرا، اقرا کی آواز آتی ہے، مجھے یہ ندا سنائی دیتی ہے، اقرا۔ تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، بڑا سیاںہ آدمی تھا، کہ یہ آواز آتی ہے اقرا کی، اس کے متعلق بتلائیے۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے جب یہ آپ کو آواز آئے تو آپ نے بڑی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس آواز کو سننا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز آئی، اور یہ آواز آئی کہ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ فاتحہ، اس کی آواز آئی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ نزول کے اعتبار سے بھی پہلی صورت ہے، لیکن دوسری دیگر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صورت نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ نہیں ہے، بلکہ وہ سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ جو شروع کے اندر 5 آیات ہیں، 30ویں سپارے کے اندر جو صورت ہے سورۃ علق، نزول کے اعتبار سے وہ پہلی صورت ہے، یہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت نہیں ہے۔ دیکھیے ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، حمد معنی تعریف کرنا، خوبیاں، تعریف۔ جب اس کے شروع کے اندر الف لام آ جاتا ہے الحمد، تو معنی ہو جاتا ہے تمام تر خوبیاں، ساری کی ساری حمدیں، ساری کی ساری تعریفیں، ساری کی ساری خوبیاں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ للہ کے شروع میں لفظ لام ہے، اللہ، لفظ اللہ کے شروع میں، اللہ کے شروع میں لفظ لام ہے للہ، یہ شروع کے اندر لام ہے، اس کا معنی ہے کے لیے۔ کیا معنی ہے؟ کے لیے۔ لفظ اللہ، اللہ کا حقیقی نام ہے، اللہ کے لیے تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب معنی پالنے والا، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کسے کہا جاتا ہے؟ جہان کو، اور عالمین تمام جہان، جتنے بھی اس کے اندر جہان ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، اور بہت سارے جہان ہیں۔ انسانوں کا جہان الگ ہے، حیوانوں کا جہان الگ ہے، پرندوں کا جہان الگ ہے، درندوں کا
چونٹیوں کا، کیڑوں مکوڑوں کا، پتھروں کا، اس کے بعد دریاؤں کا، سمندروں کا، درختوں کا، ہوا کا، فضا کا، ہر ایک چیز کا جو جہان ہے، سارے کے سارے جہان، رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، بڑا ہی مہربان ہے۔ الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کریم جل شانہ کی صفتیں ہیں۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے۔ یوم مانا دن، الدین قیامت کا دن، جزا کا جو دن ہے اسے دین کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی ہم پوجتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے ہی، نستعین مدد طلب کرنا۔ نستعین کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، مدد طلب کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا۔ و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تو ہدایت دے، تو چلا ہمیں، نا لفظ نا ہمیں، یا رب تو چلا ہمیں، الصراط المستقیم، صراط راستہ، المستقیم سیدھا راستہ۔ یہ عموماً آپ حضرات نے اور بھی جگہوں پر پڑھا ہوگا، یہ خط استوا ہوتا ہے، سیدھا خط کھینچا جاتا ہے، بالکل سیدھا، یہ مستقیم اسی سے الصراط المستقیم، تو چلا ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ اب اس سیدھے راستے کی وضاحت فرمائی۔ صراط الذین، راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، یہ علیہم جو لفظ ہے نا، علیہم یہ اعلیٰ ہے، لفظ اعلیٰ، آگے ہم ہے، اعلیٰ، اعلیٰ مانا پر، اعلیٰ مانا پر، ہم وہ لوگ، یہ ضمیر جمع کی طرف ہے، جہاں پر زیادہ لوگ ہوں ان کی طرف یہ ضمیر راجع ہے۔ علیہم ان پر، یعنی جو تو نے انعام کیا ان پر، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا کہ انعمت علیہم کہ تو نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر کا معنی لا والا ہوتا ہے، نہیں والا، نہ کہ مغضوب جن پر غضب ہوا، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی بہکے ہوئے لوگوں پر، گمراہ لوگوں پر۔ ضال گمراہ، گمراہی ہے۔ اب حضرات نے پہلے بھی یہ لفظ پڑھا ہے، آگے وہ پچھلے جو صاحب ہیں انہوں نے، یذلو گمراہ کرنا، گمراہ ہونا، یہ ضال کا لفظ جو ہوتا ہے یہ گمراہی کی طرف ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب سورۃ فاتحہ کے اندر تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین حصے، یہ خالق حقیقی کے ساتھ یہ منسوب ہے، رب العالمین کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس رب کے لیے ہیں تمام تعریفیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رب رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین،
قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ یہ 3 آیات اور یہ پہلا حصہ جو ہے یہ اللہ کریم جل شانہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان یہ حصہ مشترک ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ اس کے اندر بندہ اور اللہ یہ دونوں اس آیت کے اندر دونوں کے لیے یہ آیت ہے، کیونکہ اس کے اندر بندہ طلب کرتا ہے اللہ کریم سے۔ اللہ کریم دینے والی ذات ہے، بندہ طلب کرنے والا ہے، انسان وہ پوجا کرنے والا ہے، رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ آیت بندے اور اللہ کے درمیان دونوں کے اندر خاص ہے، دونوں کے لیے۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو 3 آیات ہیں یہ بندوں کے لیے ہیں، بندہ طلب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں چلا اس رستے پر کہ جو سیدھا رستہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے رستے پر جو بہکے ہوئے اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے رستے پر بھی تو ہمیں نہ چلا۔ اب دیکھیے سورۃ فاتحہ، اس کے اندر چند احکامات ہیں۔ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر بھی، نماز کے علاوہ بھی، اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے نماز کے اندر بھی، جیسے سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور یہ پڑھنا اعوذ باللہ یہ سنت ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر قرآن پاک پڑھا جائے بغیر بسم اللہ کے، بسم اللہ پورے قرآن کے اندر نہ پڑھی جائے تو اس بندے کا قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا، چونکہ یہ ایک آیت ہے، یہ رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی وجہ ہے کہ حافظ قرآن جو تراویح پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم 1 مرتبہ بلند آواز سے قرآن پاک کے ساتھ ضرور پڑھ لیں، کسی بھی صورت کے ساتھ، تاکہ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ بھی ساتھ ملے، اور یہ قرآن پاک کی الگ آیت ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، یہ قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے، یہ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ اب دیکھیے کہ امام اور منفرد جو ہے، جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، وہ اور امام، ان دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھیں، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ لیکن جو مقتدی ہے پڑھتا وہ بھی ہے، لیکن وہ حکماً پڑھتا ہے، حکماً ایسے کہ امام کا پڑھ لینا وہ مقتدی کا پڑھ لینا ہے، امام کا پڑھ لینا ہی مقتدی کا پڑھ لینا ہے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس بندے کا کوئی امام ہے اس کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، اس کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، وہ نماز جس کے اندر امام بلند آواز سے قراءت کرتا ہے وہ نماز ہو، یا وہ نماز ہو جس کے اندر امام آہستہ آواز میں قراءت کرتا ہے، جیسے زور کی ہے یا عصر کی نماز ہے، دونوں قسم کی نمازوں کے اندر مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ خاموش رہے۔ چونکہ جو جاری نماز ہے ان کے متعلق تو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، اور وَأَنصِتُوا، صرف کھڑے نہیں رہنا بلکہ توجہ کے ساتھ اسے سننا ہے۔ فجر کی نماز ہے، مغرب کی ہے اور عشاء کی ہے، یہ ان نمازوں کے لیے یہ حکم ہے، جب قرآن پاک پڑھا جائے اسے توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور جو سری نمازیں ہیں، زور کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، ان کے اندر بھی امام جب قرات کرے گا مقتدی خاموش رہے گا۔ وہاں پر مقتدی کی خاموش رہنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام
فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس بندے کا کوئی امام ہے اس کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت شمار ہوگی، بس امام کی قراءت ضروری ہے، وہی کافی ہے۔ تو سری نماز ہو چاہے جاری نماز ہو، امام کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ منفرد جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو مقتدی ہے اس کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش رہے، چاہے جاری نماز ہو چاہے سری نماز ہو۔ یہ احکامات بھی سمجھ لے بھائی، یہ بھی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے بڑے بڑے فضائل رکھے ہیں۔ سورۃ الشفاء ہے نا اس سورۃ کا نام، تو اس سورۃ کے اندر اللہ کریم نے شفائیں رکھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اللہ کریم شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کریم نے شفا رکھی ہے سورۃ فاتحہ کے اندر۔ کسی بھی مرض کے لیے دم کیا جائے سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اللہ کریم اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ دوسری نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے وہ نعمت ہے، نہ اس جیسی سورت تورات کے اندر نازل ہوئی ہے، نہ زبور کے اندر نازل ہوئی ہے، نہ انجیل کے اندر نازل ہوئی ہے۔ جو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو سورت نازل فرمائی ہے، اس جیسی سورت اور کہیں بھی نازل نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے آسمانوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد اس نے بشارت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے، 2 نور۔ اس کے اندر پہلا نور وہ سورۃ فاتحہ، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، یہ دونوں آیات، یہ دونوں صورتیں، یہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، یہ دونوں نور